السلام علیکم۔ صبر کی انتہا تم نے کرنی ہے، معجزوں کی انتہا اللہ کرے گا۔ اللہ اپنی مدد خاص انہی لمحوں میں بھیجتا ہے جو تمہیں مایوس کیے ہوئے ہیں۔ دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں اللہ کی ناک کو ہاں میں بدلنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اللہ عطا کرنے پہ آئے تو بندے کی ذات، اوقات، عمر نہیں دیکھتا۔ جب تمہیں لگے اب نہ آگے بڑھ سکتے ہو نہ واپس پلٹ سکتے ہو، اللہ کی جانب بھاگ جانا، دور تک، وہاں تک جہاں تم اسے چھوڑ کر اس سے اتنا دور نکل آئے تھے۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اپنے رب سے گفتگو کرنا۔ اس بار اللہ کے حوالے کر کے دیکھو، لاجواب نہ ہوئے تو کہنا۔ اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ صبر، اللہ سے دوستی، اللہ کے معجزے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تم چاہتے ہو، پر اللہ تمہیں وہ دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تم ایک بار وہ مانگ کر دیکھو جو اللہ چاہتا ہے، پھر اللہ تمہیں وہ دے گا جو تم چاہتے ہو۔ تقدیر بدل جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر خدا سے مانگو تو صحیح، وہ تمہیں آزما رہا ہے ان سب کے ذریعے جو تمہارے دل کا سکون بن چکا ہے۔ قبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے، نہ تمہارے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے، نہ تمہاری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کا دعا قبول نہ کرنی ہوتی، وہ بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی، اللہ تمہارا دل بدل بھی سکتا تھا۔ وہ دعائیں سن کر قبول کرنے والا رب ہے۔ یقین کریں، جو دل ملا سکتا ہے وہ مقدر بھی ملا سکتا ہے۔ جو تمہارا نہیں اس کو دامن سے پکڑ کر بھی کھینچو گے تب بھی وہ تمہیں نہیں ملے گا، اور جن کو تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ چیزیں خود چل کر تم تک آتی ہیں۔ جو دعاؤں کا حصہ رہتے ہیں اللہ انہیں نصیب کا حصہ بھی بنا دیتے ہیں۔ جو آنسو تم نے تہجد میں بہائے ہیں ان کا اللہ کے پاس کوئی تو صلہ ہوگا۔ اللہ کے معجزے تمہاری ایک دعا کے فاصلے پر ہیں۔ قبولیت کی دیری میں اللہ کی آزمائش پوشیدہ ہوتی ہے۔ جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا، اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا گیا۔ محبت اللہ کے ان کے سوا کسی کی محتاج نہیں ہوتی۔